السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ہمارے دوست غیر مقلدین اکثر یہ سوال پوچھا کرتے ہیں۔ اب ان کے سوال کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ احناف یعنی اہل سنت والجماعت والے لوگ ہیں، جو ان کے عوام الناس ہے، ان کو کسی طرح دھوکے میں پھنسا کر، یعنی وسوسوں میں انہیں گمراہ کر کے اپنی باتوں سے متاثر کیا جائے، یہ ان کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ ان کی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی جن ائمہ کی آپ تقلید کی بات کرتے ہو، ائمہ اربعہ کی بات کرتے ہو، ان ائمہ کی تقلید کا حکم قرآن پاک میں کہاں دیا گیا ہے؟ قرآن پاک میں کہاں ہے کہ کیا قرآن و حدیث میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرو، کسی امام کی تقلید کرو؟ اب یہ سوال پوچھتے ہیں۔ بظاہر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ بھئی واقعتاً اگر قرآن پاک میں ایسی چیز نہیں ہے، اللہ نے نہیں حکم دیا، احادیث میں یہ چیز نہیں ہے، تو پھر ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کہیں ہم غلط تو نہیں جا رہے؟ تو اس چیز کا جواب رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب بہترین انداز میں انہوں نے دیا ہے، اور تجلیات صفدر میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں تلاوت کا حکم موجود ہے، مگر ان 10 قاریوں کا نام مذکور نہیں جن کی قراتوں پر آج ساری دنیا تلاوت قرآن کر رہی ہے، اور نہ یہ حکم ہے کہ ان 10 قاریوں میں سے کسی ایک قاری کی قرات پر قرآن پڑھنا ضروری ہے، مگر ہمارے ملک پاک و ہند میں سب مسلمان قاری عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قرات اور قاری حافظ کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پر قرات قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح فرمائیں کہ ساری زندگی ایک قرات پر قرآن پڑھنا کفر ہے یا شرک ہے یا حرام یا جائز؟ اب دیکھیں نا، بات واضح آ گئی نا کہ آپ قرآن بھی تو پڑھتے ہیں، ایک ہی قرات پر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک ہی قرات پر اب ایک بندہ ہے جیسے ان 10 قاریوں کی قرات نہیں آ رہی نا، تو اب ایک ہی تو طرز پر قرآن پڑھ رہا ہے، ایک ہی قرات پر پڑھ رہا ہے نا، تو آپ ان سے پوچھیں یہ کہاں حکم دیا گیا ہے؟ آگے لکھا ہے اسی طرح کتاب و سنت سے سنت کا واجب العمل ہونا ثابت ہے، مگر نام لے کر بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کو سیاہ ستہ نہیں کہا گیا، نہ بخاری و مسلم کو صحیحین کہا گیا، نہ بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا۔ جس طرح ان 10 قاریوں کا قاری ہونا اجماع امت سے ثابت ہے، اسی طرح اصحاب ستہ کا محدث ہونا اجماع امت سے ثابت ہے۔ اب ان قاریوں کا قاری ہونا ثابت ہے کس چیز کے؟ اجماع سے۔ آپ کہیں گے بھئی قرآن میں دکھائیں، حدیث میں، اجماع سے ثابت ہے کہ وہ ان قاریوں کا قاری ہونا اجماع سے ثابت ہے، اسی طرح اصحاب ستہ کا محدث ہونا وہ بھی اجماع سے ثابت ہے۔ اور آگے لکھا اسی طرح، یعنی جس طرح اصحاب ستہ کا محدث ہونا اجماع سے ثابت ہے، لکھا اسی طرح ان چاروں ائمہ کا مجتہد ہونا اجماع امت سے ثابت ہے، اور مجتہد کی تقلید کا حکم کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اب ناظرین کرام، بات کتنی واضح لکھی، اگر بندہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ وہاں سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں حکم ہے کیا؟ تو وہاں مثال پیش کی، آپ قرآن بھی تو پڑھتے ہیں نا، پھر آپ ایک ہی قرات پر کیوں پڑھتے ہیں؟ 10 قاریوں کی قرات چل رہی ہے نا، آپ ان میں سے ایک کی کیوں لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب ایک بندہ ہے ایک ہی قرات پر پوری زندگی پڑھتا ہے، کیا یہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے؟ اگر یہ کام آپ کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ قاری کیوں ہیں پہلے؟ اب یہ بھی سوال تو ہوتا ہے نا کہ بھائی ان کو قاری کس نے کہا؟ اجماع امت سے ان کا قاری ہونا ثابت ہے۔ اب جب قاری ہونا اجماع امت سے ثابت ہے، ان کی قرات پر امت عمل کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کی قرات یعنی ان کی قرات پر ہی قرآن امت پڑھ رہی ہے، اور پاک و ہند میں قاری عاصم کوفی اور قاری حفظ کوفی، قاری عاصم کوفی کی قرات اور قاری حفظ کوفی کی روایت پر قرآن کی قرات یعنی مسلمان کر رہے ہیں پاک و ہند کے اندر۔ اور اسی طرح اصحاب ستہ یعنی جو سیاستہ کی کتب جن محدثین نے جو حدیثیں جمع کی ہیں نا، ان کا محدث ہونا اجماع امت سے ثابت ہے، ان کا محدث ہونا اجماع امت سے۔ اسی طرح ائمہ اربعہ یعنی چاروں اماموں کا مجتہد ہونا اجماع امت سے ثابت ہے کہ یہ مجتہدین ہیں، یہ اس قابل ہیں کہ کتاب و سنت سے مسائل کو اخذ کریں، استنباط کریں، کیونکہ انہوں نے جو مسائل اخذ کیے ہیں وہ ہر حال میں معجور ہیں۔ اگر خطا پر ہیں تو بھی 1 اجر ملے گا، اگر صواب پر ہیں تو 2 اجر ملیں گے۔ تو ناظرین کرام، بات واضح ہے کہ اجماع امت سے ان کا مجتہد ہونا ثابت ہے۔ اب مجتہد کی پیروی کرنا کتاب و سنت سے
ثابت ہے۔ یہ بات گویا کتاب و سنت سے ثابت ہو رہی ہے کہ ائمہ مجتہدین کی پیروی کی جائے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔